بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین کرام، آج کی اس قسط میں وضو کے 4 فرائض میں سے دوسرا فرض دونوں ہاتھ کے ہونے سمیت دھونا، اس کے متعلق کچھ ضروری اور اہم مسائل پیش کیے جائیں گے۔ مثلا اگر کسی کا ہاتھ پلاسٹک کا لگایا گیا ہو تو وضو میں اس کا دھونا کب ضروری ہے اور کب ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھ میں رنگ یا فیویکوئک یا سفیدہ، اسی طرح اوٹ دینے کے موقع پر جو روشنائی لگائی جاتی ہے، یا ناخن میں آٹا اور ناخن پالش کے رہتے ہوئے وضو درست ہوگا یا نہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ سوال نمبر 1، اگر کسی کا ہاتھ مصنوعی ہو، جیسا ہاتھ کٹ جانے کی صورت میں بہت سے لوگ پلاسٹک کا ہاتھ لگاتے ہیں، تو کیا وضو میں اس کا دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جواب، پلاسٹک وغیرہ کا جو مصنوعی ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کے جوڑنے کی نوعیت و کیفیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اسے اس طرح جوڑا گیا ہو کہ اسے آپریشن وغیرہ کیے بغیر اس کو الگ کرنا ممکن نہ ہو، تو پلاسٹک کا ہاتھ اصل ہاتھ کے حکم میں ہوگا، وضو اور غسل میں اس کا دھونا ضروری ہوگا۔ اور اگر وہ پلاسٹک کا ہاتھ اس طرح جوڑا نہ گیا ہو بلکہ اسے آسانی سے نکالا جا سکتا ہو، یعنی جب چاہیں اسے لگا دیں اور جب چاہیں اسے نکال دیں، تو ایسی صورت میں پلاسٹک کا ہاتھ ایک زائد چیز کے حکم میں ہوگا۔ وضو کے وقت اسے نکال کر وضو والا ہاتھ کا جو حصہ باقی ہے اگر دھویا جا سکتا ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ پلاسٹک کا ہاتھ اصل ہاتھ کے حکم میں ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے اس کے جوڑنے کی کیفیت و نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں جدید فقہی مسائل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 60۔ سوال نمبر 2، ناخن پالش کے ہوتے ہوئے وضو کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ جواب، بازار میں جو ناخن پالش ملتے ہیں، چونکہ اس میں پرت جمتی ہے، یعنی وہ تہدار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی اندر تک یعنی ناخن تک نہیں پہنچتا، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے استعمال سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ احسن الفتاوی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 26۔ سوال نمبر 3، اگر ہاتھ میں فیویکوئک یا رنگ یا واٹنر و سفیدہ لگ جائے، اسی طرح اوٹ دینے کے موقع پر بطور نشان و علامت کے جو روشنائی و رنگ لگاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جواب، اگر ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جس کی وجہ سے پانی چمڑے تک نہ پہنچ رہا ہو، وضو سے پہلے اس کا چھڑانا ضروری ہے، لیکن چھڑانے کی مکمل کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی مکمل طور پر ختم نہ ہو بلکہ کچھ باقی رہ جائے تو ضرورت اور حرج کی وجہ سے وہ معاف ہوگا۔ لہذا فیویکوئک، رنگ، واٹنر، اسی طرح اوٹ کی روشنائی لگے ہونے کی صورت میں اولاً وضو سے پہلے اسے چھڑانے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر حتی الامکان کوشش کے باوجود کچھ باقی رہ جائے تو حرج اور ضرورت کی وجہ سے معاف ہوگا، ان کے ہوتے ہوئے بھی وضو درست ہوگا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں کتاب النوازل، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 95، فتاوی قاسمیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 68، اسی طرح دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ سوال نمبر 4، اگر آٹا گوندتے ہوئے ناخن میں آٹا لگ جائے تو اس کے ہوتے ہوئے وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جواب، اگر آٹا اس قدر لگا ہو یا لگنے کے بعد اس قدر سوکھ گیا ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے پانی ناخن تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے وضو صحیح نہیں ہوگا، لہذا وضو سے پہلے اسے چھڑانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80، ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6۔ اللہ ہم تماموں کو دینی مسائل سیکھنا، سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔